دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ۔ اور کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک لکیر کی تھی، لکیروں کے بارے میں بتایا تھا کہ لکیریں ہونے کی وجہ سے جنہیں اولاد میں پرابلم یا اولاد نہ ہونا یا دیگر معاملات، جسے جنسی بیماری آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جنسی بیماری نوجوان نسل کی، تو بہت سے لوگوں نے کہا نہیں یہ ایسا نہیں ہے، یوں ہے، یہ ہے۔ تو اس کو وہ ہمارا جو پروگرام تھا بہت سے لوگوں نے لائک کیا اور بہت لوگوں کو پسند آیا۔ تو اسی بیس پر بہت سے لوگوں نے کہا جی کچھ چیزیں اس میں رہ گئی تھی جو آپ نے نہیں بتائی، تو وہ آپ ہمیں بتائیں دوبارہ سے۔ تو دوبارہ تو نہیں، وہ ویڈیو ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو باقی جو اس سے آگے کے جو پوزیشن ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہمارے ہاتھ میں یہاں پر بہت ساری لکیریں ہوتی ہیں، اور لکیریں ہمارے حالات کو بدلنے میں بہت زیادہ مدد دیتی ہیں، ہمارے حالات کو بدلنے میں بہت زیادہ مدد دیتی ہیں۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی لکیر بن گئی تو اب یہ مٹ نہیں سکتی، وہ غفور الرحیم قادر و کریم ہے، جب چاہے اس کو مٹا دے اور جب چاہے خالی ہاتھ پہ اسٹار بنا دے اور اس کو کامیاب کر دے۔ یہ تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ باقی لکیریں جو ہیں یہ جہاں تک بتاتی ہیں تو اس حد تک ہم یہ بتا سکتے ہیں، اس سے آگے ہم کچھ بتا نہیں سکتے۔ تو آج ہاتھ کی لکیروں پر تو بہت سی باتیں ہو گئی ہمارا آج میں کچھ آپ کو ہاتھ کے اوپر یہ کنگن یا چوڑیاں جنہیں آپ کہہ لیں، یہ اس طرح کی چوڑیاں ہاتھ پہ اگر ہیں تو ہر ہاتھ میں یہ چوڑیاں ضرور موجود ہیں، اور ہر چوڑی کا الگ مقصد ہے، یہ نہیں کہ یہ بھی وہ ایسا نہیں ہے۔ سب سے جو پہلی بات ہے کہ ہاتھ کی جو پہلی جو چوڑی ہے، پہلا جو رنگ ہے، اگر یہ کمزور ہو یعنی یہ لکیر جیسے میں نے بنائی ہے یہ تو اچھی لکیر ہے، اگر اس طرح کی اچھی لکیر ہے تو یہ بہت اچھی علامت ہے، یہ بہت اچھی علامت ہے، اور جنسی حساب سے بھی پاورفل ہونے کی علامت ہے۔ جیسے کہ آج کل ہمارے نوجوان جو ہیں وہ نیٹ پہ عجیب قسم کی فلمیں دیکھتے ہیں، اور اسی طرح کچھ بچیاں جو ہیں وہ بھی اسی میں لگی ہوئی ہیں، تو اس کی وجہ سے بہت سی پرابلمیں کھڑی ہو چکی ہیں۔ مثال کے طور پر جنسی حوالے سے، اور اس کے بعد پھر اولاد کی پرابلم، اولاد نہ ہونا اور گھر میں لڑائی جھگڑے رہنا، اس طرح کی چیزیں رہنا، یہ ہیں۔ تو آپ یہ اپنے دوستوں کے ہاتھ میں، اپنے جاننے والوں کے ہاتھ میں ان کنگنوں کو دیکھیں، تو باقی کنگنوں کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے، لہٰذا ٹائم کم ہے تو اس لیے ہم پہلے کنگن کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ پہلا کنگن ایسا صاف ہے تو آپ ہر طرح کی قوت سے مالا مال ہیں، اور کوئی جنسی بیماری، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اور اگر یہ اس طرح سے سمجھیں کہ کنگن جو ہے نا وہ کمزور ہے، تو جنسی بیماری کے معاملات ہیں، جس کی وجہ سے اولاد ہونے نہ ہونے میں بھی پرابلم ہو سکتی ہے۔ اور اس طرح سے بہت سے لوگ نشوں کے عادی ہو جاتے ہیں، جب وہ شادی کے قابل نہیں رہتے تو وہ نشہ کرنے لگ جاتے ہیں، یا کچھ بے راروی کا شکار ہو جاتے ہیں، کچھ گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے کہ یہ وہ جنسی بیماری ہے کہ جس کو سمجھو کہ آپ نے خود اپنے ہاتھوں پیدا کی ہے، یہ بیماری نہیں ہے لیکن اس کو پیدا کیا ہے۔ اور خاص طور پر نوجوان نسل جو ہے وہ اس پر غور و فکر کرے تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ اگر ابھی بھی اس کو کوشش کی جائے کہ یہ ختم ہو جائے تو کوشش کریں کہ ایسے کسی معاملے کی طرف نہ جائیں، تو اللہ کے فضل سے یہ بھی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اور یہ لکیر اگر اسی طرح ہے تو اس کے اگر کچھ لکیریں اور زیادہ کمزور ہیں تو ایسے لوگ بے اولاد بھی ہوتے ہیں، اور ایسے جو مردانہ پوزیشن اس میں بھی کمزور ہوتے ہیں۔ اسی طرح کی جو خواتین ہیں کہ ہاتھ میں اگر اس طرح کا ہوگا تو وہ بھی اپنے ہر معاملے سے یہ سمجھیں کہ بہت زیادہ کمزور۔ تو سب سے زیادہ ضروری کیا چیز ہے کہ اس پر توجہ دے دیں۔ آپ یہ بگڑ چکا، خراب ہو چکا، اس کے باوجود آپ توجہ دے دیں، اللہ رحم کرے گا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ نہیں کہ اس کا حل نہیں ہے، حل ہے اس کا حل یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگیں، اور جو بھی کچھ کر رہے ہیں، جو بھی کچھ دیکھ رہے ہیں، اس کو چھوڑ دیں، تو انشاءاللہ العزیز میرے اللہ نے چاہا تو آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، اور بالکل بہتر ہو جائیں گے، اور اولاد والی پوزیشن بھی بن جائے گی۔
اس کے بعد جنی ایسی تو اور بہت سی چیزیں ہیں کہ جس کو ہم ڈسکس کریں گے، لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم اس لکیر پر آپ کو بتا چکے کہ اگر ایسی لکیر ہے تو بعض آ جائیں تو آپ کے حق میں بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، اور اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ سحر نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میری صحت کب اچھی ہوگی۔ سحر صاحبہ، آپ کوشش کریں کہ 4 کل جو ہیں ان کو 30 بار پڑھ کے پانی پر دم کر کے رکھ لیں اور وہی پانی استعمال کریں۔ پھر جب اس میں پانی کم ہو جائے تو گھر سے پانی ڈال لیں، ٹھیک ہے۔ پڑھنا آپ کو ایک ہی بار ہے، اور بوتل پانی کی جو ہے کم از کم 3 ماہ تک لگاتار استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ شفا دے گا۔ 7199 نے سوال کیا ہے سلطان پور سے کہ یہ بتائیں کہ میں اگلے ماہ میری تعلیم مکمل ہو رہی ہے، میں یہاں ہی کوئی نوکری ڈھونڈوں یا باہر جانے کی کوشش کروں تو بہتر ہے۔ آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہاں ہی کوشش کریں، کیونکہ فی الوقت آپ کے ہاتھ میں سفر کی لکیر نہیں، سفر کی لکیریں آپ کی آ رہی ہیں 2024 میں، تو فی الوقت یہاں ہی کوشش کریں، اللہ آپ کو کامیاب کرے اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ ثنا نے سوال کیا کشمیر انڈیا سے کہ یہ بتائیں کہ مجھے سرکاری جاب ملے گی یا نہیں، اور اگر ملے گی تو کب تک ملے گی۔ دیکھیں جی، ایسی کوئی علامت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ کوئی بزنس کریں، اس میں انشاءاللہ بہت کامیاب ہوں گے۔ ماجوین نے سوال کیا ساؤتھ افریقہ سے کہ میرے ہاتھ میں یہ جو لکیریں بن رہی ہیں یہ کیا ہیں۔ یہ جی ٹرائی اینگل ہے، اور ٹرائی اینگل جو نا اچھی علامت ہوتا ہے، اور باقی اس کے علاوہ صحت کی لکیر جو نا اس میں بھی جنی ٹوٹ کر پھر دوبارہ چل رہی ہے، کیونکہ اس کے اوپر بھی ٹرائی اینگل آیا ہے، جو مشکل حالات یا مشکل وقت آنا تھا وہ یہ ٹرائی اینگل کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں ماشاءاللہ سے دل کی لکیر بہت بڑی ہے، آنے والا وقت آپ کے لیے بہت اچھا اور بہت بہتر ہوگا۔ کوشش کیا کریں کہ دل کا حال کسی کو نہ دیں تو بہتر ہے۔ UAE سے سوال کیا ہے فاطمہ نے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں سفر کتنے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں 3 سے 4 سفر کی علامتیں موجود ہیں، اور آنے والے وقت میں آپ کو سفر آ سکتا ہے۔ FTWT نے سوال کیا ہے شارجہ سے کہ یہ بتائیں کہ میرے حالات کب بہتر ہوں گے اور میرا مستقبل کیسا ہے۔ مستقبل آپ کا بہت اچھا نظر آ رہا ہے، اور حالات بھی آپ کے انشاءاللہ العزیز بہتر ہوں گے۔ کوشش جاری رکھیں، انشاءاللہ آنے والے وقت میں بڑی کامیابی ملنے کے چانس ہیں۔ 2023-2024 میں 2 بڑے چانس ملیں گے، جس سے بہت اچھی پوزیشن ہو جائے گی انشاءاللہ۔ نیلا غلام فرید نے سوال کیا ہے کہ شادی کب ہوگی، اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی۔ شادی 2024 میں ہوگی، اور شادی اپنوں میں ہوگی، اور شادی انشاءاللہ کامیاب رہے گی۔ کرن نے سوال کیا جنگ سے کہ یہ بتائیں کہ میری سرکاری جاب ہو جائے گی یا نہیں۔ جی بالکل، آپ کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی، کیونکہ آنے والے وقت میں آپ کی بہت سی کامیابیاں نظر آتی ہیں۔ نگین نے سوال کیا مرید کے سے کہ زندگی میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، یہ بتائیں کہ یہ پریشانیاں کب ختم ہوں گی اور کب حالات میں بہتری آئے گی۔ انشاءاللہ العزیز نئے سال کے 5ویں ماہ سے آپ کے حالات میں تبدیلی آئے گی، اور آپ کے حالات اللہ کے فضل سے بہت بہتر اور اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سید کاظمی نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ آپ نے ایک ویڈیو میں کامیابی کی لکیر کے بارے میں بتایا تھا، تو میرے ہاتھ میں کامیابی کی بہت بڑی لکیر ہے، یہ بتائیں کہ مجھے کامیابی کب ملے گی۔ آپ کو کامیابی انشاءاللہ 2024 میں ملے گی، اور بہت بڑی کامیابی ہوگی، نام بھی ہوگا، اور مالی طور پر بھی پوزیشن اللہ کے فضل سے بہتر اور اچھی رہے گی انشاءاللہ۔ عباسی نے سوال کیا ایبٹ آباد سے کہ میرے ساتھ میرے سسرال والے بہت جنی زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، بہت عرصہ میں نے برداشت کیا، اب میری برداشت سے باہر ہو گیا معاملہ، تو لہٰذا مجھے اب طلاق چاہیے، یہ بتائیں کہ میرے لیے کیا بہتر ہے۔ ہمارا مشورہ تو یہی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ طلاق نہ لیں، جتنی مشکل میں وقت گزارا آگے اللہ بہتر کرے گا، اور انشاءاللہ آنے والا وقت آپ کو مجھے بہت اچھا نظر آ رہا ہے۔ باقی آپ کوشش یہ کریں کہ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے درود ابراہیمی جو ہے اس کو پابندی سے پڑھتی رہا کریں، اللہ تعالیٰ اسباب بنائے گا، اور اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، اور بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بریرہ نے سوال کیا گجرات سے کہ میری قسمت کیسی ہے، اور میرا کوئی لو جو ہے وہ ٹوٹے گا یا نہیں، یا کیا سلسلہ رہے گا۔ دیکھیں، محبت میں کامیابی کے تو کوئی آثار آپ کے نظر نہیں آتے، ٹھیک ہے نا، کامیابی کے آثار نظر نہیں آتے۔ باقی زندگی اگر آپ جس طرح گزارنا چاہیں تو اللہ کے فضل سے آپ کا آنے والا وقت انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ کوشش کریں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو پابندی سے پڑھتی رہا کریں 3 تسمیہ روز کی، انشاءاللہ مشکلیں آسان ہوں گی اور آپ کی دلی خواہشیں پوری ہوں گی۔
سعدیہ نے سوال کیا لاہور سے کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، جب سے شادی ہو کر گئی ہوں، جب سے شوہر کا کام بھی نہیں ہے اور دیگر معاملات میں پریشانی ہے، تو گھر کے تمام افراد جو ہیں وہ مجھے منحوس کہتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ کیا میں منحوس ہوں؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کسی کو منحوس نہیں بنایا۔ یہ بات اور ہے کہ دولت عورت کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس عورت سے دولت وصول کی جائے، تو اللہ کی جب رحمت ہوتی ہے تو دولت آتی ہے۔ تو اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ وہمی ہوتے ہیں، نفسیاتی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہر مسلمان کو، ہر انسان کو ان سے محفوظ رکھیں۔ اور آپ جو نا صرف اور صرف ایسا کریں کہ آپ کوشش کریں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص جو نا اس کو پڑھتی رہا کریں، اور اس کو چھوڑیے گا مت۔ انشاءاللہ العزیز حالات بھی بہتر ہو جائیں گے، سب اچھا ہو جائے گا، اور آپ کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت ہوگی، انشاءاللہ جلد آپ کے حالات بہتر ہوں گے۔ مزمل ناز نے سوال کیا کراچی سے کہ میری قسمت میں کوئی گھر اور جائیداد بننے کے چانس ہیں یا نہیں، اور حالات میں بہتری کے کوئی آثار ہیں کہ نہیں؟ بالکل حالات میں بہتری کے آثار بھی ہیں اور کامیابی بھی ہے، اور انشاءاللہ اللہ آپ کو گھر بھی دے گا اور رحمت بھی اللہ کی ہوگی۔ کوشش کریں کہ نماز کی پابندی کریں، اور اس کے علاوہ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے سورہ فاتحہ جو ہے اس کو آپ پڑھتے رہا کریں جب آپ کو ٹائم ملے، انشاءاللہ دلی خواہشیں پوری ہوں گی۔ فاطمہ طفیل نے سوال کیا اوکاڑا سے کہ یہ بتائیں کہ شادی کب ہوگی اور شادی کے بعد کی زندگی کیسے گزرے گی؟ آپ کی شادی کے بعد زندگی انشاءاللہ بہت اچھی اور بہت بہتر گزرے گی، اور شادی 2023 کے آخر میں ہونے کے چانس ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔